الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ روزے کے دو مقصد ہیں، پہلا مقصد ہے تقوی، دوسرا مقصد ہے شکر گزاری۔ یہ دو مقصد اللہ نے دو آیات میں بیان فرمائے، لیکن اس کے ساتھ آیات کی ترتیب اس بات کو بتا رہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے روزے سے جو چاہتے ہیں وہ اتنا چھوٹا سا نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہماری قرابت چاہتے ہیں، ہمیں قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت دینا چاہتے ہیں، اپنی قربت دینا چاہتے ہیں۔ اگر روزے کے اندر انسان قربت حاصل کرے گا تو ہی اس نے سمجھ لے روزہ پایا، اگر قربت حاصل نہیں کی تو محض اس کا رمضان تو ایسے ہی چلا گیا، اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ روزے میں اللہ کی قربت مقصود ہے، قربت کے سامنے رکاوٹ بننے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ رمضان ایسے ہی گزر جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ 12 مہینوں کا مدار اور 12 مہینوں کی بنیاد رمضان ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ تقوی و الہیت، روحانیت اور عبادات کے ساتھ گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بقیہ پورا سال بھی وہ تقوی و الہیت کے ساتھ گزار سکے گا۔ اگر 12 مہینے اس نے تقوی کے ساتھ گزارنے ہیں تو 1 مہینہ گزار لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر توفیق اطاعت بڑھا دیتے ہیں۔ آدمی عام دنوں میں جو عمل کرتا ہے رمضان میں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر جو اسٹرینتھ اور پاور انسان کو ملی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جب انسان کچھ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے اس کا یقین اور اس کا اعتقاد اللہ سے جڑ نہیں پاتا تو اس کے اعمال میں بھی اس کے نقصان کا اثر نظر آتا ہے۔ ہم کوئی بھی نیکی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ بچے کو کھلونا لا کے دیا، وہ اچھل کے بابا کو ملتا ہے اور اچھل کے ماں کو ملتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے، بار بار خوش ہوتا ہے، اپنی خوشی دکھاتا ہے، تو ماں باپ اگلی مرتبہ بھی چاہتے ہیں اس کو کھلونا لا کے دیں، ماں باپ اگلی مرتبہ بھی چاہتے ہیں کہ بچہ ایسے ہی ہمارا خوش رہے، لیکن جیسے ہی کھلونا لا کے دیا تو بچہ رونا شروع کر دیا، نہیں یہ نہیں چاہیے تھا، وہ چاہیے تھا، یہ خراب ہے، مجھے یہ پسند نہیں، تو ماں باپ اگلی دفعہ کھلونا لا کے نہیں دیتے، اگر لا کے بھی دیتے ہیں تو مجبور ہو کے لا کے دیتے ہیں کہ روئے گا لڑے گا چلو اب لا کے دے دو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہنے کی بات ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ دیکھو بات اتنی سی ہے، بات واضح ہے، جب بندے کو اللہ توفیق اطاعت دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے توفیق اطاعت دی، آپ نے مجھے نماز کی توفیق دی، آپ نے مجھے روزے کی توفیق دی، تو اللہ رب العزت اس کو آگے بھی توفیق عطا فرماتے ہیں اور نعمتوں کی بارش اس بندے پہ کرتے ہیں۔ لیکن یہی بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ کیا مصیبت ہے روزے آگے، کیا مصیبت ہے صبح سے شام بھوکا رہنا پڑے گا، کیا مصیبت ہے مزدوری بھی نہیں کر سکتے، کیا یار لمبی لمبی تراویح میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کبھی اس ٹانگ پہ کبھی اس ٹانگ پہ، کبھی اریٹیٹ ہوتا ہے، حافظ صاحب جلدی نہیں پڑ رہے، بار بار گھڑی دیکھ رہے، ٹائم دیکھ رہے، کب یہ ٹائم ختم ہوگا، پھر تراویح کے بعد حافظ صاحب تو 1.5 گھنٹہ لگا، وہ دیکھو مسجد 1 گھنٹے کے اندر 2 پارے پڑھ لیتے ہیں، ہمارے حافظ تو جی وہاں پہ چلے جاؤ، ایسا مسئلہ تو وہاں پہ چلے جاؤ۔ مسئلہ حافظ صاحب سے نہیں، مسئلہ کلام پاک سے الرجک ہے کہ کچھ رانگ ہو رہا ہے آپ کے اندر، کچھ غلط ہو رہا ہے آپ کے اندر، کہ آپ کو کلام اللہ سے اریٹیشن ہو رہی ہے، آپ کو اللہ کا کلام سننے سے تکلیف ہو رہی ہے،
اللہ کا کلام سننے سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ غلط ہے میرے اندر، کچھ کمی ہے میرے اندر، اور وہ کمی اچھی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے، بڑی پریشان ہونے والی بات ہے یہ کمی کوئی کچی پکی کمی نہیں ہے، اس میں بڑا پریشان ہونا پڑے گا، بڑا دیکھنا پڑے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ اعمال کے اندر سستی دکھانا، اعمال کے اندر سستی ہونا یہ طبعی عمل ہے۔ آپ روزانہ گوشت نہیں کھا سکتے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، روزانہ گوشت پکنے لگے تو بیوی کو کہتے ہیں بس ہوگی، اریٹیشن ہوگی، کبھی دال پکا لیے ایسا نا، کبھی سبزی بنا لیے، کہ روزانہ انسان کو ایک ہی سبزی کھانا اچھا نہیں لگتا، تو ایسی روزانہ انسان ایک ہی اطاعت کر لیتے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک طبعی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان اس سے اریٹیٹ ہونے لگتا ہے، اس سے تنگ آنے لگتا ہے، ورنہ طاعت کے اندر ایک ایسا ذائقہ ہے کہ اس کو جتنا کرتے جاؤ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ دنیاوی کھانے اور روٹی کی طرح نہیں ہے، ایک دن ایک سپارہ پڑا تو اگلے دن جی چاہے گا اس سے زیادہ پڑھو، اس سے زیادہ پڑھا تو اگلے دن جی چاہے گا اس سے زیادہ پڑھو۔ میرے پاس پیغام آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ، غیر حافظ، حافظوں کی تو بات ہی نہیں، غیر حافظ 5 روزے گزرے، ایک قرآن مجید ختم، انشاءاللہ رمضان میں 6 ختم کرنے، مشکل ہوئی کوئی مشکل نہیں، اور نماز کے بعد 2 بارے پڑھ لی، 25 منٹ میں ایک بارہ، 25 منٹ میں دوسرا بارہ، 50 منٹ کوئی نکالنا مشکل کام تو نہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو وہ صبح نکال لیتے ہیں، پھر فجر کے بعد 2 بارے پڑھے، اشراق کے بعد 2 بارے پڑھے، چاشت کے بعد 2 بارے پڑھے، تھوڑا سا سو لیا، تھوڑا سا آرام کر دیا۔ یہ مہینہ سونے اور کھانے کا نہیں ہے، یہ مہینہ آرام کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ تو کمانے کا ہے، اور اس میں اتنی بڑی کمائی ہے، اتنی بڑی کمائی، پیسے ہماری نوکری سے ملتے ہیں، یہ اعتقاد کافروں کا ہے، مسلمان کا اعتقاد نہیں ہے۔ عزت مجھے عہدے سے ملتی ہے، یہ اعتقاد مسلمان ہونے من حیث المسلمان یہ اعتقاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی سوچ ہو تو ایک الگ بات ہے، اعتقاد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری پوسٹ سے مجھے عزت ملتی ہے۔ جی پاکستان میں سب سے زیادہ ذلیل کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم آف پاکستان ہے نا، پریزیڈنٹ آف پاکستان، سب سے زیادہ بے عزتی ہر گلی اور ہر محلے میں بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے نا، لوگ اس کی بے عزتی کرتے، پھر بھی ہر کوئی اس عہدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی اس عہدے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے، پاؤں دھو کے پڑا ہوا، کیوں جی؟ کیا ہے کہ اس عہدے کی طلب اتنی زیادہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس عہدے میں عزت ہے، ہم ظاہری عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں، عزت عہدوں میں ہے ہی نہیں، کیوں جی؟ عزت عہدوں میں نہیں ہے، عزت انسان کے کام میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل عزت اللہ نے بتایا کہ اصل عزت میرے سامنے ہے، کہ میں نے عزت کے معیار مقرر کیے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک منادی ایک منادی اعلان کرے گا، کیا اعلان کرے گا؟ کہ لوگوں اجعلتم نصبا وجعلت نصبا، میں نے ایک نصب بنایا تھا اور تم نے ایک منصب بنایا تھا، میں نے ایک عہدہ بنایا تھا اور تم نے ایک عہدہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ الیوم، آج کے دن کیا ہوگا؟ میرے نصب باقی رہیں گے، یعنی میرے رتبے باقی رہیں گے اور تمہارے رتبے ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے۔ فلیکن اہل الصبر، صبر والوں کھڑے ہو جاؤ، فلیکن اہل الشکر، شکر والوں کھڑے ہو جاؤ۔ این جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی کدھر چلے گئے؟ مسلح آباد کرنے والے اللہ کے پڑوسی۔ ہمارے بزرگوں میں ایک امام گزرے، امام جار اللہ، امام زمخشری، تفسیر کشاف انہوں نے لکھی، 4 جلدوں میں تفسیر ہے، میں نے پڑھی ہے، ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن کیا چیز لکھی ہے۔ اور جار اللہ زمخشری، ان کو جار اللہ کہتے تھے، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، عربی میں جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جار اللہ، اللہ کا پڑوسی۔ تو یہ ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، تو لوگوں نے کہہ دیا جار اللہ، کہاں ہے؟ این جار اللہ، تو لگا این جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی کدھر ہے بھائی؟ جیران
جار کی جمع این جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی کی درجے، پڑوسی مسجد آباد کرنے والے، مصلی آباد کرنے والے، ہر وقت صبح و شام ان کے ہاں مصلی بچھا رہتا ہے، ان کے ہاں ہر وقت عبادات کا غلغلہ مچا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ تو میں نے ایک منصب بنایا کہ یہ عہدہ یہ عہدہ یہ عہدہ، اور ایک تم نے منصب بنایا، لیکن تم نے اپنے منصب کے سامنے میرے منصب کو ختم کر دیا۔ چنانچہ ہم نے منصب بنایا کہ جب پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی۔ ایک فیملی ہے، دونوں میاں بیوی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، لیکن غربت بہت دیکھی، بہت غربت، تاکہ والد کی فیکٹری تھی، لیکن کچھ والدین عجیب ہوتے ہیں، وہ اپنے اولاد سے زیادہ دوسری اولادوں کو چاہتے ہیں، بڑے عجیب والدین ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ان کا تو کوئی 8-9 سال رابطہ رہا، کل پھر فون آیا، فیکٹری والد صاحب کی ہے لیکن کزن کو دے دی کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اپنا بیٹا اچھا نہیں لگتا۔ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں، ان کو دوسرے اچھے لگتے ہیں، اپنی اولادیں اچھی نہیں لگتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ تو صحابی سمجھ رہے تھے میرا انتقال ہونے والا ہے، تو کہنے لگے حضرت سعد بن ابی وقاص، یا رسول اللہ میرے پاس اتنا بڑا جاگیر ہے، میں یہ سب کے سب صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، صدقہ نہیں کرنا۔ کیا رسول اللہ ربع صدقہ کر دوں، یا نصف آدھا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا رسول اللہ ثلث صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ کر سکتے۔ تو کس کو کہوں؟ کوئی چچا زاد بہن ہے تمہاری مجبور ہو، یہ اس کو۔ پھر فرمایا کہ لعلک حیاتک تطول، تیری عمر لمبی ہو، انک مقدور، تیرے دل کا مسئلہ ہے، تیری حیات لمبی ہوگی، لیکن تو جب دنیا سے چھوڑے تو بہتر ہے یہ بات کہ تم اپنے بچوں کو کچھ دے کے مرو، کہ تمہاری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، کہ اپنی زندگی میں کچھ دے دے، اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو کچھ نہ کچھ حصہ اولاد کو دینا چاہیے۔ میرے جاننے والے مفتی صاحب ہیں، ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا سیٹ ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کے ڈونرز تو بہت زبردست ہیں، اور یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے آپ کا۔ کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو، میرے پاس یہاں تشریف لائے، کیا کہہ رہے ہو؟ ڈونر وونر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کی ماشاءاللہ اچھی خاصی زمین ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ابا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام ہے، میرا حصہ جو بن سکتا ہے میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا، مجھے دیں کہ مجھے دین کے کام کرنا ہے۔ کہنے لگے والد صاحب کا ماشاءاللہ 1.5 کروڑ کا حصہ جو میرے حصے میں آ رہا تھا، 3 بہنیں اور ایک میں، تو 1.5 کروڑ کا حصہ میرے، تو میں نے وہ لیا اور میں نے پھر یہ مدرسہ قائم کیا، مسجد قائم کی، تو یہ سارا میرا ذاتی ہے۔ تو ابھی بھی ماشاءاللہ والد صاحب کو اللہ نے جو دیا وہ بڑھتا جا رہا ہے، جو انہوں نے ہمیں دیا، اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دیا، اس سے زیادہ دوبارہ بنا چکے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا سے جاؤ تو اس بات کو خوش ہو کہ تمہاری اولاد کچھ کھا پی رہی ہے، اس کے پاس کچھ ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ سب کا سب اولاد کو نہ دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کے انسان سب کا سب اولاد کے ہاتھ میں دے دے، لو جی مزے کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹے بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں اور غدر مچا کے رکھتے ہیں، گھر کے اندر تباہی مچاتے ہیں۔ تو صبح و شام یہ مسئلے سنتے ہیں۔ رمضان میں ہوتا ہے کہ بندہ کچھ عبادت کر لے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہی لوگوں کو دین کی کچھ خبر ہوتی ہے، دین کی کچھ فکر ہوتی ہے کہ ہم فکر کریں، پھر وہ آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی یہ جمعے میں گیا، میں گھر والوں سے کہا میں ابھی آتا ہوں، تو ایک صاحب جو 8 سال سے ملاقات کر رہے ہیں دوڑ گیا، 1 منٹ ملے گا؟ میں کہا بابا جی کیا مسئلہ ہے، 1 منٹ پوری گھڑی لے لو، تو مسئلہ تو نہیں، آؤ بیٹھو۔
جب وہ بیٹھے تو رونا شروع ہوا، ہاتھ پکڑ گئے. اب میں ان کو کہہ بھی نہیں سکتا بھائی جی گھر جانا ہے، میں زور کے بعد سوتا ہوں، سونا ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں حال تقریباً 2:30 پونے 3 وہیں بجے کہ میں نے کہا اتنے دکھی انسان ہے، آج تک کبھی آپ نے بتایا نہیں، 8 سال سے ہماری ملاقات ہے، وہ اتنی پریشانی ہے آپ کو، کم از کم بندہ کسی کو دل کا حال کہتے آج دل ہلکا ہو گیا. تو ایسی تو اس طرح بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت لوگ بہت سے معاملات بتاتے ہیں. تو ایسے ہی ایک والد نے اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے حوالے کر دیا. اولاد نے ابا کو سڑک پہ کھڑا کر دیا کہ جہاں جانا ہے چلے جائیں. تو والد صاحب آئے کسی مولوی صاحب کے مولانا ابوالحق صاحب نے واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا کہ ایک اینٹ لو اور وہ اینٹ جو ہے وہ تھیلے میں باندھو اور اپنے پاس رکھو، لیکن بچوں کو یہ نہیں بتانا کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگلے دن وہ اپنا سامان سمیٹا. والد نے بیٹے نے کہا آپ بہن کے پاس چلے جائیں، کچھ دن وہاں رہ کے آ جائیں، آپ میری بیوی کو تنگ کرتے ہیں. دوسرے بیٹے نے کہا آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ کو دوسرے بھائی نے نکال دیا، میرے گھر میں آ کے ہمیں اریٹیٹ کریں گے. بڑے بوڑھے آدمی ظاہر بات وہ کسی کی سنتے تھوڑی ہیں، وہ تو اپنی سناتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ دودھ میں چینی ڈالو تو ڈلے گی، پھر وہ کہیں گے اب چینی کو نکالو. ابا دوسرے دن میں ہی پینا سی، میں نے تو یہی پینا تھا. تو اب کیا ہے، اب ظاہر بات ہے پریشانی ہوتی ہے. بہو فون کر کے پوچھتی جی میری ذمہ کیا حکم ہے، آپ خدمت کرو بھائی، نہیں کر سکتی تو پھر اٹھا کے پھینکو. اب مجھ سے یہ تو نہیں، مجھ سے یہ پوچھ رہی ہوں نا کہ میں اٹھا کے پھینکوں، تو میں کیسے کہہ دوں کہ ابا کو اٹھا کے باہر پھینک دو؟ ہم کیسے کہہ دیں؟ بس ٹھیک ہے ہم شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسان کو خود غیرت ہونی چاہیے. تو میں یہ پوچھ کیا رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ابا کو عافیت کرے. مطلب کیا عافیت کرے؟ مطلب یہ کہ جان چھوڑے. اللہ الامان والحفیظ. تو وہ جناب گئے ادھر، تو انہوں نے بات مانی اور اپنا تھیلا اٹھایا تو کافی بھاری. بیٹے سے کہا بیٹا یہ اٹھایا تو کافی بھاری. کہا نہیں بیٹا یہ راز کی چیز ہے، یہ دیتے نہیں کسی کو، یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اب میں جاتا ہوں یہ بیچ باز کے کہیں گھر ور لوں گا. بوڑھے سمجھدار تو ہوتے ہیں. تو اس نے سمجھا کہ ابا نے کوئی سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی. تو اس نے کہا نہیں ابا آپ کہاں جائیں گے اس بڑھاپے میں، آپ میرے پاس ہیں. اس سینے سے لگا لے بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ اپنی بہن کو دے دینا، بقیہ جو ہے ابا مجھے نہیں ابھی نہیں دوں گا، جب میں مروں گا تب میری خواہش ہے. اس سنبھال کے رکھا تجوری میں رکھا. جب ابا کا انتقال ہوا 5-6 سال خدمت ہونے کے بعد تو دیکھا تو اس میں اینٹ تھی. سمجھ میں آ گئی کہ ابا نے بھی میرے ساتھ کھیلا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب مال آ جاتا ہے تو اولاد کی آنکھیں بھی سفید ہو جاتی ہیں، اس کا خون بھی سرد ہونے لگتا ہے، جمنے لگتا ہے. اس وقت کچھ نہیں دینا چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنی اولاد کو اس طرح رکھے کہ والدین کا ہاتھ اوپر رہے. اور ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہے کہ اولاد کو سب کچھ دے دینے سے انسان کی اولاد بگڑ بھی جاتی ہے. تو پتہ نہیں میں بات کیا کر رہا تھا، کہاں سے کہاں چلے. ہاں حضرت سعد بن ابی وقاص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات فرمائی کہ تم اپنی اولاد کو کچھ دے کے جاؤ. اس وقت تک آیات میراث اتری نہیں تھی، پھر آیات میراث اتر گی تو معاملات الگ ہو گئے. البتہ زندگی میں تقسیم جو کرنا ہے اس کے معاملات اور ہیں. جو زندگی میں تقسیم ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بیٹیوں کو بھی 100 روپے دینے ہیں تو بیٹے کو بھی 100 روپے دینے ہیں. زندگی کے بعد تو یہ ہے نا کہ بیٹے کو 200 اور بیٹی کو 100، بیٹے کو 2 اور لڑکی کو 1. جیسے اللہ نے جو قرآن مجید میں حکم نازل کیا اس کی خوبصورتی دیکھیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو اتنا دیا جائے گا جتنا 2 عورتوں کو دیا جاتا ہے. مرد کے حصے کو موقوف کر دیا عورت کے حصے پر. کیا خوبصورت ہو. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو اتنا دیا جائے گا جتنا 2 عورتوں کو. کیا بات ہے. اور جو اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، جو اپنی بہنوں کا حصہ ہی نہیں دے رہے، جی ابا نے نام میرے نام پہ لگایا تھا. بڑے بڑے حاجی نمازی دوسروں کا پیسہ دبا کے بیٹھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
حضرت تھانوی کی بات تو بعد میں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کوفے کا آدمی آیا، کہنے لگا میرے احرام پہ مچھر گرا اور مر گیا، ہاتھ مارا وہ مر گیا، اس کا خون میرے احرام پہ لگا ہے، میرا احرام پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کس خون کی بات کر رہے ہیں؟ تمہارے احرام پہ جو سیدنا حسین کا خون لگا ہے اس کی تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس مچھر کے خون کی بڑی پرواہ ہے۔ ہم دین کے ظاہری دعوے اور یہ سب چیزیں تو کرتے ہیں، لیکن جہاں بات معاملات کی آ جاتی ہے وہاں ہم بہت زیادہ پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ معاملات سمجھنے کی اور سیکھنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور جاننا چاہیے کہ یہ اعمال ہمارے دین کا مدار ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ان روزے کا مقصد روحانیت، طلب روحانیت ہے کہ اگر ہم روزے میں روحانیت حاصل نہیں کریں گے تو یقین کیجئے روزے میں وہ معیار اور وہ اللہ کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر اللہ سے کچھ منوانا ہے، اللہ سے کچھ لینا ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ اگر اپنے اندر یہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے کچھ لینا ہے، یقین کرنا رمضان بیکار چلا جائے گا، رمضان ضائع ہو جائے گا۔ اپنے اندر ڈیڈیکیشن پیدا ہونا ضروری، تحریک پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر اپنے اندر تحریک نہیں ہوگی، جذبہ نہیں، جوش نہیں، تو یقین کیجئے رمضان ایسے ہی گزر جائے گا۔ اور ابھی تک اگر جوش پیدا نہیں ہوا یا پیدا ہو کے ٹھنڈا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے اپنے اندر، اپنے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ تو روزے کے اندر وہ تحریک ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ سے ایسا تعلق حاصل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے ممبر لگاؤ، ممبر لگایا تو پہلے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ بڑی حیرت کی بات ہے، عجیب بات ہے آپ نے جو بات آج فرمائی، صحیح روایت ہے، بڑی اہم بات، بڑی اہم۔ فرمایا کہ میں ممبر پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، میں دعا کرتا ہوں جس کے سامنے آپ کا نام اس میں گرامی آئے اور وہ آپ کا درود نہ پڑے ایسا بندہ ہلاک و برباد۔ آپ نے فرمایا آمین، اللہ کا حکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں غیرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں یہ لفظ بولا جائے گا، وہاں درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ بعض حضرات نے گنجائش لکھی کہ اس حدیث کی بنیاد پر پوری مجلس میں ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ البتہ جہاں تذکرہ ہو رہا ہے، جبکہ نبی علیہ والسلام نے ارشاد کیا کہ سب کے ذمہ واجب ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی بیان کرتے تھے، ڈاکٹر تھے، بڑے ڈاکٹر تھے، اور بیان کرتے، بڑا اچھا بیان کرتے تھے۔ تو وہ جب اللہ کے نبی کا نام لیتے تو وہ کچھ لوگ بیان سیکھتے ہیں نا، تو جو بیان سیکھتے ہیں تو وہ پورے ترتیب بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دینے کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، جہاں ذکر کرنا ہے تو یہ کہا کرو نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے۔ آپ علیہ السلام جب آپ مستقل نام لیتے ہو تو نام لینے سے بعض حضرات کے نزدیک سامنے والوں پہ درود واجب ہو جاتا ہے، اور وہ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو آپ کے بیان سے تو لوگ گنہگار ہو کے اٹھ رہے ہیں، تو اس بات کا دھیان رکھو۔ پہلے میں مفتی صاحب سے پوچھوں، میں نے کہا مفتی صاحب کے بچے بات مانو، ادھر ادھر جا رہے ہو، خبردار دوبارہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، وہ مفتی صاحب سے پوچھوں گا، تو میں جو بتا رہا ہوں تو یہ بیوقوفی کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا بتا رہا ہوں۔ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جناب فوری تحقیق میں پڑ جاتے ہو، تحقیق وحقیق کرتے نہیں، ٹھیک ہے، اور بات ٹالنے کا ہم اہل دین کے اندر یہ مسئلہ بول انشاءاللہ ٹالا ہم ٹال دیتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یہ تو عام لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم دیندار لوگ نیچے ہو جاتے ہیں، اوپر سے گزر جاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، سنو قصہ، جو اس کو ہمارے استاد تھے، تو میری لکھائی اچھی تھی اس زمانے میں، آج کل تو ڈاکٹر والی ہوگی، تو اس زمانے میں لکھائی اچھی تھی، تو ان کا نام تھا جان محمد، ٹھیک ہے، ان کا نام تھا جان محمد۔ میں نیا میں ایف جی اسکول سے آیا تھا، راول پنڈی سے، تو ابھی یہ ٹھیک پنجابی میری لکھائی دیکھی تو کافی رجسٹر میں نام تم لکھا کرو گے،
میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب رجسٹر میں جب نام لکھتے ہیں تو اوپر ٹیچر کا نام بھی آتا ہے، تو میں نے ادھر لکھ دیا جان محمد. تو لڑکوں نے پنجابی میں کوئی بات کی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو لیکن مجھے سمجھ ان کو آج مزہ آنے والا ہے، یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کوئی مزہ آنے والا ہے ان کا. تو وہ جناب ہے کہ چلو دیکھ لیتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا پہلا پیریڈ چشمے سے، یہ کس گستاخ نے لکھا ہے، میں نے لکھا وہ گستاخ انہوں نے پنجابی میں کہا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ لکھا کہ کہتے یہ میرا پورا نام نہیں لکھا. میں نے کہا سر آپ کا پورا نام کیا ہے؟ کہتے ایک تو مجھ سے اردو میں بات کر رہا. مجھے اور غصہ ہے، ان کو غصہ آ رہا تھا پنجابی میں بات کیوں نہیں کرنا. پھر تھوڑی وقت اصول ہوتا ہے، ہماری سرکاری زبان ہے کوئی بات نہیں، لیکن میرا پورا نام لکھو. میں نے کہا کہ کہتے آگے لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. میں پہلی دفعہ سنا، میں نے کہا مولوی صاحب سے تو سنا ہوا تو جہاں محمد آتا ہے تو یہ تو ان کا یہ تو وہ محمد تو نہیں ہے نا، تو آپ ہیں. تو کہتے تو پھر اردو بول رہا ہے پھر مجھ سے جرا کر رہا ہے. تو ان کو غصہ چڑھ گیا، تو منافق ہے. میں نے کہا صحیح منافق کیا ہوتا ہے سر، منافق کیا ہوتا ہے؟ مجھے سر کہہ رہے ہو پھر اوپر سے مجھے پریشان بھی کر رہے ہو. تو خیر انہوں نے کہا آج کے بعد تم نہیں لکھو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس واقعے کو ہم جب دوست ملتے ہیں نا تو اتنا ہنستے ہیں. جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جان محمد یعنی محمد کی جان. تو میں نے کہا یہ تو اب آپ کا نام ہو گیا نا، تو وہ نام تو نہیں. کہتے نہیں انہی کا نام ہے، میں ان کی جان ہوں. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی جہاں لیا جو تو درود پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. والدین کا بڑھاپا اگر کسی کو مل رہا ہے تو بھئی یہ لوٹنے کا موقع ہے، یہ خدمت کا موقع ہے. ابھی وہ بہت باتیں کریں گے، طرح طرح کی چیزیں کریں گے. علماء سے پوچھ کے کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، اس بات کو سمجھ لیا جائے. ورنہ والدین کا وجود ہی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے، والدین کا وجود بہت بڑی نعمت. ایک کمزور روایت ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو گریبان کھلا ہوا تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ گریبان بند کیوں نہیں کیا، یہ بے ادبی ہے. حضرت موسیٰ جلدی سے بند کرنے لگا. کہا میرے سامنے بند کرنا بھی بے ادبی ہے، اب اس پہ توبہ کرو. حضرت موسیٰ جانے لگے تو کہا موسیٰ حیرت ہو رہی ہے نا کہ میں نے پہلے کبھی نہیں ٹوکا، آج تمہیں ٹوک رہا ہوں. یا اللہ بالکل ایسے ہی ہے. تو کہا موسیٰ پہلے تیری ماں موجود تھی، جب میں تجھ پہ غصہ ہونے لگتا تو مجھے اس کا چہرہ سامنے آتا، میں تجھ پہ غصہ نہیں ہوتا. اب وہ اس کا ہاتھ تیرے اوپر سے ہٹ گیا، اب سنبھل کے آنا، اب سنبھل کے آنا. بڑوں کا وجود بہت بڑی دولت ہوتا ہے. اپنے سر پہ کسی بڑے کو رکھیں، اپنے سر پہ کوئی ایسا رکھیں جو آپ کو ڈانٹ سکے، آپ کے سر پہ کوئی ایسا رکھیں جو آپ سے ناراض ہو سکے، جو آپ پہ غصہ ہو سکے، جو آپ کو ڈانٹ سکے غلط کر رہے ہو نہیں کرو، آپ کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، آپ گڑبڑ کر رہے ہو، جو آپ کو ڈانٹ سکے. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب حضرت کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، تقریباً 70 سے اوپر تھی. تو پاکستان میں سب سے بڑے حضرت والا تھے، بزرگان دین میں سب سے بڑے حضرت والا تھے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور اس طرح کے حضرات بھی خود حضرت کی مجلس میں آتے، ملاقات کرنے آتے. مولانا تقی الاسلام صاحب جو قاری عبد المالک صاحب کے شاگرد، یعنی بڑے بڑے حضرات حضرت کی صحبت میں، خود دارالعلوم کے قاری عبد المالک صاحب حکیم اختر صاحب کی مجلس میں آتے. اور پوری دنیا کے مشائخ مولانا یونس پٹیل صاحب، عبدالحمید صاحب، انڈیا سے کتنے، یعنی وہ ایک سلسلہ تھا جو حضرت کے پاس آنے کا بنا ہوتا تھا. یعنی کثرت سے بزرگان دین آتے. تو جب حضرت ہردوئی گئے تو مولانا شاہ الحق صاحب نے کسی بات پہ ڈانٹا
تو حضرت والا رونا شروع ہو گئے. تو کہا بھائی میں نے زیادہ ڈانٹ دیا جو اتنا رو رہے ہو. کہا نہیں حضرت یہ خوشی سے رو رہا ہوں کہ الحمدللہ اس عمر میں بھی کوئی ڈانٹنے والا ہے، اس عمر میں بھی کوئی ٹوکنے والا ہے. وہی کوئی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب فرمانے لگے میں نواب قیصر صاحب کے گھر جاتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. حضرت نے لکھا ہے، میں نے کہیں پڑھا، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ حضرت کی اہلیہ ہمیں بیٹا کہتی تھی. اب ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم بڑے بوڑھوں کو بھی بیٹا کہتے ہیں، تو اب ہمیں بیٹا کہنے والا تو کوئی نہیں رہا. تو میں ان کے پاس جاتا تھا تو مجھے بیٹا کہہ کے بلاتی تھی، تو کانوں کو وہ لذت ملتی تھی جو کبھی تصور بھی نہیں کی تھی. تو والدین کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس موجود ہے. والدین کی موجودگی میں احساس نہیں ہوتا، انسان ناقدری کرتا. خود ہم لوگ ناقدری کر جاتے ہیں کہ بڑوں کی ناقدری یہ ایسی ہے جو عام ہے آج کے زمانے میں، اور خاص طور پہ والدین کہ والدین تو بوڑھے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ بلا وجہ ڈانٹیں گے بھی، بلا وجہ غصے بھی ہوں گے، بلا وجہ اپنا طیش نکالیں گے، طرح طرح کی چیزیں نکالیں. تو جس قدر ممکن ہو ان کا اکرام کرے اور نظر اللہ پہ رکھے. وہ تو راضی نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ عمر کے ایسے حصے میں انسان چلا جاتا ہے جہاں انسان کبھی جا کے کسی سے راضی نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے، ہاں جب علم کی دولت ملی ہوتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا آپ سے ہر چیز چھین لیتا ہے. لیکن اللہ عالم او متعلم، کہ انسان سے علم اور عالم اور متعلم ان کا دماغ کبھی بہکتا نہیں. لیکن جب بڑی عمر میں آدمی چلا جاتا ہے تو دماغ بہکنے لگتا ہے. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، میرے والد صاحب کو ایک جنون ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا. تو ایک مرتبہ میں 3-4 نسخے قرآن مجید کے بڑے مجھے خوبصورت لگے، حج سے میں لے کر آیا. والد صاحب لے کے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ سارے پڑھنے پڑیں گے. میری والدہ صاحب کہنے لگی کہ کوئی قرآن کوئی ترجمے والا کوئی چھوڑتے نہیں، کہتا اب اس میں سے پڑھنا ہو. تب قرآن خالی گھر میں رکھا ہوا ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ بد دعا دے دے. لہٰذا جتنے نسخے رکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. ویسے میں نے بھی کوشش کی 4-5 نسخے تو میں حج سے لے کر آیا تھا، تو میں نے بھی کوشش کی، میں تو تھک گیا، یا اللہ پتہ نہیں کیسے ابا پڑھ لیتے ہیں. تو عام روٹین آرام سے ایک دن میں 10 پارے پڑھنے کی ایک عام روٹین ہے. اور رمضان کے اندر تو پوچھو ہی نہیں، آرام سے ایک قرآن مجید آرام سے ختم کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اللہ وقت میں برکت دیتے. بیٹھے تھوڑی دیر میں پارا ختم ہو گیا، پڑھ کے بھی سنایا، پارا ختم ہو گیا 5 منٹ میں، پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اوقات میں برکت دیتے، اپنی آنکھوں سے دیکھی بات بتا. تو اللہ اوقات میں برکت دیتے ہیں جب انسان کسی کام کو کرنے پہ ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے. یہ عام گاڑی والا گاڑی کتنی بھی بھگائے اس کو 14 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ڈرائیور ہے وہ آرام سے 12 گھنٹے میں پہنچا دیتے ہیں. وہ ڈیڈیکیٹ ہو چکے ہوتے ایک کام کے. تو والدین اگر موجود ہیں تو بھی ان کی خدمت کرو، والدین موجود نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرو، والد موجود نہیں تو چچا تایا کی خدمت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، جب خدیجہ چلی گئی تو آپ حضرت خدیجہ کی دوستوں کو ہدیے بھیجا کرتے تھے جو حضرت خدیجہ کی قریبی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، یا رسول اللہ میری ماں نہیں، آپ نے فرمایا خالہ ہے؟ کہ جی خالہ ہے. تو خالہ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کا اجر ملے گا. تو اتنا بڑا رتبہ اور مقام رکھا ہے اس چیز کا. پھر آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروائی ویسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو. بخشش اسی وقت ہوگی جب ہم ڈیڈیکیٹ ہو جائیں گے، بخشش اسی وقت ہوگی جب ہم دوسرے کو معاف کرنے کا سوچیں گے. کہ بخشش اگر ہم چاہتے ہیں، اپنا تعلق اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو منع کرو، نیچے سے جو ان سے کو بیان ہو رہا ہے. تو بخشش اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا. کچھ مسلح پہ تھکائیں، کچھ ذکر و اذکار میں تھکائیں، کچھ اعمال میں تھکائیں، کچھ تلاوت میں تھکائیں. کہ ہم نے اس مہینے میں اعمال کرنے، اس مہینے میں ہم نے کوششیں کرنی. اگر ہم نے کوششیں نہیں کی تو یقین کریں مہینہ ایسے ہی چلا جائے جیسے ہر سال جاتا ہے. آج عزم کریں، ارادہ کریں، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں
تو اس مہینے میں کچھ کمانا ہے، ایسے ہی نہیں جانے دینا۔ میں کچھ حدیثیں میں پڑھ کے سناتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ حدیثیں پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بتا دو اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، مطالعہ بھی کرنا ہے، بیان بھی سننا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اور صدقہ بھی کرنا ہے، کہ ہر چیز کا اپنا مقام ہے، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ جب آپ کے ذہن میں ہوگا روزانہ صدقہ کرنا ہے، روزانہ 10 روپے نکالیں، روزانہ 15 روپے نکالیں، 20 روپے نکالیں، ایک ڈبے میں ڈالیں، تبھی یہ ہمارے صدقے کا بکسہ ہے، اور مہینے کے بعد جا کے جو مستحق ہے اس کے حوالے کریں، تبھی یہ ہمارا صدقہ ہے پورے مہینے کا۔ بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں، بڑے بھی خود اس کی عادت ڈالیں، تبھی اپنی یہ پاکٹ منی ہے، اپنی پاکٹ منی میں سے اتنے پیسے ڈالو، روزانہ 1 روپیہ ڈالو، 5 روپے ڈال دو، 10 روپے ڈالو، اور بچوں سے اپنا چارٹ فل کروائیں، تو یہ چارٹ ہے اس چارٹ کو فل کریں تاکہ مقابلہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے، جب ہم چارٹ فل کرتے ہیں، میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا، جس کے پاس نہ ہو بتا دیں، ہم انشاءاللہ آپ چارٹ بھی آج دے دیں گے، پرنٹ نکال کے دے دیں گے، تو جس زیادہ چاہیے زیادہ دے دیں گے، لیکن چارٹ فل اپ ضرور کریں اور چارٹ دوسروں کو دکھائیں۔ ایک صاحب نے میسج کیا میاں والی سے، کہنے لگے کہ پہلے بھی اعمال کرتے ہیں، لیکن اس بار جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کے اندر ایک عجیب چیز ہے کہ الحمدللہ کوئی چیز رہ نہیں رہی۔ دعا لکھی ہے، آج دعا نہیں مانگی، چلو جی بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں، آج ذکر رہ گیا، چلو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، اور کل 4 تسبیح کی تھی، آج 1 تسبیح بھی نہیں کی تھی، ہو بڑا افسوس ہو، ندامت ہوتی ہے۔ پھر انسان آگے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ رکھتا ہے آگے، ورنہ 5ویں 6ٹھے روزے کو ٹیوب میں سے ہوا نکلی ہوتی ہے، غبارہ خالی ہو چکا ہوتا ہے، سارا جوش جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، مایوسی ہو جاتی ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھتا ہے، جسمانی طور پر تیار رکھتا ہے، اپنے آپ کو نوکری پر بھی جانا ہے، تو جب انسان ذہنی طور پر تیار ہوگا تو اس میں سے ڈھانچے نکالے گا کہ بھی اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ حافظ صاحب ہے، روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہے، 1 پارے کو 20 دفعہ پڑھے، رمضان ختم ہونے کے بعد کتنے قرآن ختم ہوں گے؟ 20 قرآن مجید، 20 قرآن مجید ایک رمضان میں، معمولی بات نہیں۔ تو انسان کوشش کرے، اور عبادت کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو عبادت سے روکنے والی چیز، مجھے عبادت سے روکنے والی چیز، پہلی سستی، سب سے پہلی چیز ڈیڈیکیشن نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں، یہ منصوبہ بندی نہ ہونا آپ کو عبادت سے روکتا ہے۔ دوسری چیز جو عبادت سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیڈیکیشن نہیں کیا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کیا، سستی آ گئی، کاہلی آ گئی، بس یہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عبادت سے روکتا ہے۔ اور سستی ایک بار آ جاتی ہے نا، پھر اترتی بڑی مشکل سے۔ سستی ایک کمبل ہے، جب کمبل انسان لیٹے ہوئے اپنے اوپر لے لیتا ہے پھر اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ہی نا، کام ہزاروں رکھتے ہیں، اس کمبل کو اتارنا، تو سستی۔ اور تیسری چیز غفلت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ منصوبہ بندی نہیں، منصوبہ بندی کریں، میرے بہت کام ہے، آدھا گھنٹہ نکال سکتا ہوں، یا آدھا گھنٹہ نکالیں، یا آدھا گھنٹہ یقین کرنا 10 منٹ اور بھی نکل آئیں گے، پھر 15 منٹ اور بھی نکل آئیں گے، پھر 25 منٹ اور نکل آئیں گے، پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں تبدیل ہوگا، پھر رمضان کے آخر میں یہ 1 گھنٹہ 5 سے 6 گھنٹوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب انسان کرنے پہ آتا ہے تو کر سکتا ہے، اور جی جان سے کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت نکالیں، منصوبہ بندی کریں اپنے سارے وقت میں، کوئی وقت نہیں، سونے سے پہلے کہ 10-15 منٹ ہیں، سونے سے پہلے 10-15 منٹ نکال سکتے، کر سکتا ہے آدمی۔ کوشش کرنے سے انسان سب کچھ کرتا ہے، کوشش ہی نہ کرے تو بس پھر تو کیا۔ تو سب سے پہلے منصوبہ بندی، اس کے بعد سستی نہیں آنے دینی۔ سستی ایک بار آ جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ایک بار نیند آ جاتی ہے نا تو پھر اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے انسان جیسے نیند آنے والی ہو تو انسان تھوڑا سا چل پھر لے، کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے حرکت کر لے، موومنٹ کر لے، کوئی دلچسپ کام کر لے، سستی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک دفعہ آگے تو پھر پھنس جائے گا، سمجھ رہے ہو جی؟ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز غفلت۔ جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ گناہ ہمیں طاعت سے روکتے ہیں۔ غلط دیکھنے کی عادت ہے، غلط سننے کی عادت ہے، غلط بولنے کی عادت ہے، غلط چیز لینے کی عادت ہے، غلط چیز کو پسند کرتے ہیں۔ جو بری عادات ہیں وہ آپ کو نیکی سے اریٹیٹ کرتی ہیں،
بتا رہا تھا نا، قرآن سننے سے مشقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو طاعت کو روک رہا ہوتا ہے نا جی۔ سب جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ پانی نہیں کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کہ یہاں پر ہم نے پہلے سے نظم بنایا ہے، نالیاں بنائی ہوئی ہے، ترتیب بنائی ہے، پانی نہیں کھڑا ہوا۔ ایسا ہوتا ہے نا بہت سے جگہوں پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کی نالیاں پانی کو آنے سے روک رہی ہیں، ایسے ہمارے گناہ عبادات کو آنے سے روکتے ہیں۔ آئے گا تو تھوڑی دیر رہے گی، پھر چلی جائے گی، تھوڑی دیر کیفیت رہے گی نماز کی، پھر چلی جائے گی، تھوڑی دیر روزہ رکھنے کا دل کرے گا، پھر چلا جائے گا۔ گناہ اور غفلت یہ ایسی چیز ہے جو مجھے آپ کو ان نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ما اصابک من سیئۃ فبما کسبت ایدی الناس، جب انسان کے ساتھ برائی پیش آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ کر رہا ہے تو سمجھ لے اللہ نے نیکی کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ ارے ہم سے نہیں پڑھنے ہوتا قرآن، یہ رمضان جانے پٹھان جانے ہیں، ہم سے نہیں رکھنے ہوتا روزہ، ہم سے یہ نہیں ہوتا، یہ نہ سمجھے کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ کو اپنے دربار میں کھڑا کرے، اللہ نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ کو روزے کی توفیق دے، اللہ نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ کیا میں ایسا ہوں کہ اللہ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھ لے کہ میں قرآن پڑھوں؟ بہت سستی، غفلت کی وجہ سے یہ سستی، یہ بیسک بنیادی چیزیں۔ باقی روزانہ میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ میں بوسٹر لگائیں، کس طریقے سے ہم عبادات میں بڑھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم آگے مزید کام کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کا تعلق مزید ہو سکتا ہے۔ لیکن بنیادی یہ چیز ہے، جب تک یاد رکھیے، جب تک مزاج میں ایک گناہ باقی ہے تو آپ کی عبادت کو خطرہ ہے، خطرہ ہے آپ کی عبادت کو۔ یعنی اس کا مطلب ہے موبائل فون اور پانی کا گلاس اکٹھے رکھے ہوئے، کبھی بھی گر کے موبائل فون گیا، کبھی بھی گرے گا موبائل فون گیا۔ آپ نے اپنے پڑھنے لکھنے کے سامان کے اوپر چراغ رکھا ہوا ہے جلتا ہوا، تھوڑا سا کاغذ لگا سب کچھ جل گیا۔ اور ایک گناہ مزاج کا حصہ ہے، یہ ساری عبادت کو ڈوبائے گا، ساری عبادت کو خراب کرے گا۔ اور اسی گناہ کی وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، اسی گناہ کی وجہ سے تلاوت قرآن اچھی نہیں لگی، وہ مختلف بہانے بناتے ہیں۔ جیسے بھی ایک صاحب نے مجھے پیغام بھیجا، یہ دیکھو اتنی اہم بات ہے، اتنی ضروری بات ہے، آپ لوگ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے۔ کیا بات ہے؟ یہ دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں دنیا کی ذالک الکتاب، قرآن شروع ہوا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھو اللہ نے پہلے کہہ دی یہ کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہوں لیکن آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اور مولوی لوگ آپ کو کہتے ہیں بغیر سمجھے پڑھو، بغیر سمجھے پڑھو، بغیر سمجھے پڑھو، اس لیے کہ ان کی دکان خراب ہوتی ہے۔ تو مجھے تو اس بندے کو جواب نہیں دینا، لیکن آج کل یہ باتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ خود ہی کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے، صرف کتاب نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الکتاب ہے، صرف کتاب نہیں، ٹھیک ہے؟ پورے قرآن مجید میں کہیں قرآن مجید کے لیے صرف الف لام کے بغیر کا لفظ استعمال نہیں ہو، سمجھ رہے؟ اور جہاں الف لام عربی میں لگا ہوتا ہے اس سے ایسی چیز مراد ہوتی ہے جو دوسروں سے ڈفرنٹ ہو، ٹھیک ہے، جو دوسروں سے مختلف ہو۔ عربی میں جب بھی الف لام لگتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ کچھ ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں یہ ایک آدمی ہے، یہ آدمی ہے، تو میں جب کہتا ہوں یہ آدمی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں یہ حمزہ بھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ بھائی ہے، تو اس کو میں کہتا ہوں رجل کے اوپر الف لام لگا دو، کتاب کے اوپر الف لام لگا دو، مطلب یہ خاص آدمی ہے، یہ خاص آدمی۔ تو ذالک الکتاب، یہ خاص آدمی، خاص کتاب ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ دنیاوی کتاب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو دنیاوی کتاب ہی نہیں ہے۔ جب یہ دنیاوی کتاب ہی نہیں ہے تو آپ اس کو دنیاوی کتابوں پہ قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تیسری بات، وہ کون سا دنیا کا مولوی ہے جس نے کہا بغیر سمجھے پڑھو؟ کہ کسی کو کہتے ہو بغیر سمجھے پڑھا کرو، بغیر سمجھے پڑھا کرو،
کسی مولوی صاحب کو سنا آپ نے؟ آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے، آپ مولویوں کے خلاف بولو تو آپ کو بڑی شہرت ملے گی. فیشن ہو گیا، اب علماء کے خلاف زبان کھولیں، آپ گستاخ بنے، اپنی آخرت کے اوپر آخرت کے لیے جہنم میں کھڈا کھولیں، آپ کو دنیا بڑی شہرت دے گی. چنانچہ فیشن ہو گیا علماء کے خلاف زبان کھولنے کا. جتنی اردو تفسیریں یہ کس نے لکھی ہیں؟ علماء نے لکھی ہیں، یا ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب نے لکھی، علماء نے لکھی. اردو تفسیر علماء نے لکھی تو کس کے لیے لکھی؟ ہم عوام الناس کے لیے لکھی تاکہ وہ سمجھے. ایک اتنی واضح چیز ہے. ہم کہتے ہیں سورج نظر آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ باہر کہہ رہے ہو اندھیرا ہے، آپ کہہ رہے ہو باہر اندھیرا. بلا وجہ کی بات. لیکن قرآن سمجھنا الگ چیز. پھر ایک اور سوال، دنیا کا کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کے آج تک کوئی آدمی آپ بتاؤ جس نے دعویٰ کیا ہو مجھے سارا قرآن سمجھ میں آ گیا؟ حضرت علی سب سے بڑی امت کے عالم، حضرت معاذ بن جبل امت کے علماء کے سردار، حضرت ابن مسعود فقہ کا دروازہ، فقہ کا شہر، حضرت عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اتنا بڑا آدمی، حضرت ابو بکر لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کہتا میرا کوئی دوست ہے تو ابو بکر میرا دوست. ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی تو بعد کی باتیں ہیں. لیکن ان حضرات نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا ہم قرآن سمجھ گئے. تو آپ کس سمجھ کی بات کر رہے ہو؟ آپ اس سمجھ کی بات کر رہے ہو جو گمراہی سکھائے، جو گمراہی سکھائے. قرآن میں لکھا ہے، ایک صاحب کو میں نے بڑا تیار کیا. اب ماشاءاللہ ان کی عادت ہے مہینے میں ایک قرآن ترجمے سے ختم کرتے ہیں. ایک قرآن ترجمے سے ختم کرتے ہیں. اور ڈیزگنیشن پتہ ہے کیا ہے؟ بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہوں گے؟ اندازہ لگائیں. ٹیچر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، دفتر میں کام کرتے ہوں گے، ٹرک ڈرائیور ہے، اور میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میرا دماغ ہل جاتا ہے. یا اللہ، صرف قرآن سمجھ رہا ہے، ترجمے سے پڑھ رہا ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی فہم دے دی. سبحان اللہ، بوڑھے آدمی ہے، اتنی فہم، اللہ کیا بات. لیکن اس دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، اور میں نے کہا چپ بابا جی، آگے نہیں بات کرنا. میں نے کہا قرآن پڑھو لیکن دو کام نہیں کرنا. نمبر ایک، اس میں سے مسائل نہیں نکالو، خود سے مسائل نہیں نکالو. یہ مسائل علماء کا کام ہے، آپ کا مسائل نکالنا جائز نہیں. دوسرا، اس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی منفی فیصلہ نہیں کرنا. انبیاء کی ذات کے بارے میں کبھی کوئی منفی فیصلہ اس سے مت نکالنا. کہنے لگے تو قرآن میں لکھا نا. میں نے کہا اوکے، قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام فغوا، انہوں نے وہاں پر اللہ کی بات نہ مانی. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا. یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے بول سکتے ہو؟ زبان پکڑ لیا میں نے. یہ بات تو میں ان کے سامنے تو نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تو پھر آپ کسی اور کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور نہ ہی یہ آپ کا میدان ہے آپ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، صرف لفظی ترجمے سے آپ قرآن کے معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں سے کوئی فیصلہ مت کریں، کوئی فیصلہ اس میں مت کریں. پھر کل حدیث لے کر آئے سلام کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. میں نے کہا ایسی تو کوئی حدیث نہیں، تو اگلے دن مجھے حدیث دکھائی، دیکھو یہ موبائل میں حدیث آئی. تو میں نے کہا پڑھو ذرا کیا لکھا ہے. جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سلام میں پہل کرتا ہے. میں نے کہا ان دونوں جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان دونوں جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے بات تو یہاں کر دی لیکن میں سمجھا نہیں سکوں گا. لیکن جو سلام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے قریب ہونا اجر ہے. ٹھیک ہے، یہ اجر تو روزے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ اجر سلام کا نہیں ہے. البتہ یہ ایک نشانی کے طور پر بتایا
کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی دل میں اللہ اس کے قریب ہوتے ہیں، یعنی اس کو قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے، وہ سلام میں پیر کرتا ہے۔ یہ اللہ کے قریبی بندے کی ایک نشانی بیان کی ہے، یہ سلام کا اجر نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یعنی آپ یہ کام کریں میں آپ کو 100 روپے دوں گا، ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو یہ کام کر دو، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو ایسے خود سے حدیث سے مسئلے نہیں نکال سکتے۔ آپ حدیث پڑھیں، آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو، اور میں خود پڑھاتا ہوں، میں صبح سے لے کے شام تک پڑھاتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک یہی کام کرتا ہوں، اور ہم لوگوں کو روکیں گے کہ نہ پڑھو، ہمارا تو صبح شام اسی میں کٹتا ہے، اور ہم لوگوں کو منع کریں گے کہ بھئی یہ نہ پڑھو، یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عوام الناس میں کچھ باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ تو دین کو سمجھنا، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا سمجھانا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، ورنہ رمضان ایسے ضائع ہو جائے گا، ہم کچھ سمجھتے رہیں گے، یہ کچھ ہو جائے گا۔ تو جی میں نے آج 3 باتیں بتائی، ٹھیک، اس کے بعد میں کچھ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ کہ پہلی چیز دیکھو، منصوبہ بندی کر کے رمضان گزارو۔ 10 دنوں کی منصوبہ کرنی ہے تو منصوبہ بندی کرنی ہے، اس میں 6واں دن گزر رہا ہے ہمارا، ہے 6واں دن گزر رہا ہے، اور 6 روزے آج مکمل ہو جائیں گے، 4 دن باقی رہ جائیں گے۔ ان 4 دن میں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد 11 سے لے کے 20 تک کی کیا پلاننگ ہوگی؟ پھر 20 سے لے کے 29 تک، اس تو امید یہ 29 روزے ہوں گے، تو 29 تک کیا پلاننگ ہوگی؟ تو کیا معاملہ کرنا ہے؟ سیکھنا کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ اور دعائیں کیا مانگنی ہے؟ اذکار کون سے کرنے ہیں؟ معمولات کون سے کرنے ہیں؟ اور سیکھنے سکھانے پہ بہت زور ہے۔ جب تک انسان سیکھتا رہتا ہے، انسان عمل کرتا رہتا ہے، سیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو گڑبڑ کرتا ہے۔ ہماری بات آج کی ختم ہوئی، میں 1-2 حدیث پڑھ کے آپ کو سنا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان فی الجنت بابا، حضرت سہل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس کا نام ریان ہے، يدخل منه الصائمون، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ حمزہ بھائی بہت اچھے سمجھیں گے، اور کون سمجھے گا اس کو؟ جو پاکستان کے اندر جو انٹائر سٹی کوئی وہ چیزیں ہے نہیں، ہمارے ہاں بزنس کلاس والے بھی ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اکانومی کلاس والے بھی ایک جگہ، لیکن ایئرپورٹ جائیں اور باہر ملکوں میں آپ اگر ایئرپورٹ پہ جائیں تو وی آئی پی لاؤنج الگ ہوتا ہے، اکانومی کلاس لاؤنج الگ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ وی آئی پی لاؤنج جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی 30-35 ڈشز ہوتی ہیں جو فری ہوتی ہیں، 1 روپیہ لیتے ہیں، پاکستان میں 1 روپیہ لیں گے، دبئی میں 1 درہم لیں گے، سعودی میں 1 ریال لیں گے، امریکہ میں $1 لیں گے، آپ کے کارڈ سے کاٹیں گے، اور آپ کو 45-46 ڈشوں تک ایکسیس ہوگی، اور آپ کا لگیج وگیج کوئی مسئلہ نہیں، بورڈنگ پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور آپ کے ایسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگی کہ آپ کہیں گے یار میں تو یہیں رہ جاتا ہوں، جہاز پہ جاتا ہی نہیں ہوں۔ صحیح؟ تو کیا ہے، اس کے لیے گیٹ وے الگ ہوتا ہے، دروازہ الگ ہوتا ہے، آپ جناب سامان آپ پہ کوئی اور بندہ اٹھاتا ہے، چھوٹا سا لگیج وہ بھی کوئی اور اٹھاتا ہے، آپ وی آئی پی بندوں کی طرح جاتے ہیں جی۔ تو روزے دار تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن وہ جائیں گے کیسے؟ وی آئی پی لاؤنج سے جائیں گے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کی طرح وہ، یعنی جنت کے کون سے حصے میں رہیں گے؟ ویسے ہی جنت کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن روزے دار کے لیے اس سے بھی بڑھ کے مقام۔ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کچھ نفلی روزوں کے اعمال کو بھی جاری رکھے۔ لا الہ الا اللہ۔ لو بھی من صام یوما، کسی شخص نے، حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی روایت،
من صام یومن، کسی شخص نے ایک دن کا روزہ رکھا، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے، بعد اللہ من جہنم کبعد غراب طارا، اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان فاصلہ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا فاصلہ کرتے ہیں؟ کبعد غراب طارا، ایک کوا پیدا ہو اور وہ اڑنے لگے، وہ فرق، وہ چھوٹا ہو، حتی مات حرما، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کے مر جائے، اتنا اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ کر دیتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ من صام، جس بندے نے روزہ رکھا تو اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 خریفا، 70 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ اتنا بڑا فاصلہ اللہ روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان کر دیتا ہے۔ اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ روزہ رکھنا ہے کہ اللہ بہت خوش ہو۔ خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے جو معدے سے بھوک خالی رہنے کی وجہ سے ایک ہیک اٹھتی ہے، ایک بدبو اٹھتی ہے، اگر اطیب من اللہ، اللہ کے نزدیک اللہ فرماتے ہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں، من مسک، مشک سے بھی زیادہ وہ مجھے پسند ہے۔ روزے دار کے منہ سے ایسی مہک آتی ہے، اللہ یعنی ایک بدبو اللہ کو مہک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ روزے دار اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہے، اس مقام پہ جتنے بھی روزے دار ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس روزے کو اس طریقے سے رکھیں اور اپنی عبادات کو انجوائے کریں، اپنی عبادات سے لطف اندوز ہو، رونا نہ روئے میرا روزہ ہے، میں تھک گیا ہوں، میرا روزہ ہے، میرا یہ ہو گیا وہ۔ بچوں کو بھی سمجھیں، بچے روتے ہیں ان کو سمجھیں بیٹا انجوائے کرو، کیوں ہمیشہ کھاتے پیتے تو رہتے ہو، بھوک لگتے تو فوراً کھا لیتے ہیں، تو انجوائے کرو اس روزے کو، اپنی عبادات کو انجوائے کریں، اپنی عبادات سے لطف اندوز ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، شکر الحمدللہ۔ اس کا طریقہ کار ہے، میں نے جو چارٹ بنایا ہوا ہے، یہ چارٹ کسی کو چاہیے تو لازمی لے لیں، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر آپ نمبر بنائیں کہ نماز کے اتنے نمبر ہیں، تراویح کے اتنے نمبر ہیں، اشراق کے اتنے نمبر ہیں، چاشت کے اتنے نمبر ہیں، اوابین کے اتنے نمبر ہیں، تہجد کے اتنے نمبر ہیں، تلاوت کے اتنے نمبر ہیں، ایک پارے کے اتنے نمبر ہیں، اور جماعت سے نماز کے اتنے نمبر ہیں، تکبیر اولیٰ کے اتنے نمبر ہیں، اور مہینے کے آخر میں ہر 10 دن میں حساب نکالیں، وہ حساب نکالیں ہاں جی کس بچے کے نمبر زیادہ ہے، وہ اپنے نمبر بنائیں، اور نمبر بنانے کے بعد جب عید آئے گی تو بھی یہ دادا کو دکھانا ہے، یہ دادی کو دکھانا ہے، یہ نانی کو دکھانا ہے، جتنے مہمان آئیں گے ان سب کو دکھانا ہے، دیکھو اس نے جناب اتنے ٹوٹل نمبر اتنے تھے اور اس نے اتنے نمبر لیے، اور اپنا بھی ساتھ لگا کے رکھیں، نہیں بچے سارا کر رہے ہیں، ابا بیٹھا رہا ہے میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو مرفوع القلم ہوں، تو اپنا بھی لگائیں، بچوں سے مقابلہ کریں، جب گھر میں مقابلے کی فضا ہوگی، بیوی شوہر سے مقابلہ کرے، شوہر بیوی سے مقابلہ کرے، کہ گھر کے اندر مقابلے کی فضا بنائے۔ جب گھر میں مقابلے کی فضا ہوگی، دیکھیں ابا کہتے ہیں میں تو فیل ہوں گی، اماں کہتی میں تو فیل ہوں، نہ، اگر آپ فیل ہو گئے یقین کرنا بچوں کے سامنے انتہائی گھٹیا مثال دے گی، آپ پیچھے رہ گئے بچوں کے سامنے انتہائی غلط مثال دے گی، کہ بچوں کو ٹف ٹائم دے کہ ہاں دیکھو مجھ سے زیادہ نمبر لینے، پاسنگ مارکس اتنے ہیں اور یہ ہوگا یہ ہوگا۔ گھر میں ایک فضا بنے گی، ماحول بنے گا، آپ یقین کرنا یہ ماحول آپ کے بچوں کی ڈی این اے میں بیٹھے گا، ان کی نسلوں کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کی نسلوں کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اگر جی ہم سست ہو کے بیٹھ گئے اور پیچھے ہو گئے، یہ نہیں چلے گا بھائی۔ تو اس رمضان کو پچھلے رمضان کی طرح نہیں گزارو، کاموں کی مصروفیت ہے، کچھ چھٹی لو گئی، چھٹی کے دن کو استعمال کرو، بھی سستی سونے کا مہینہ نہیں، کھانے پینے کا مہینہ نہیں، محنت کرنے کا مہینہ۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔